جمہوریت کو نواز شریف کی بادشاہت سے خطرہ ہے. میاں صاحب آپ کے دن گنے جا چکے. الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے. ہم دوستی نبھانا بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا قرض اتارنا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بھارت کو پیغام دینے کے 24 گھنٹے سے کم کے عرصے میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہی پاکستان کی بڑی سیاسی قوتیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑی نظر آئیں. آج کی صورتحال پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہی دیکھنے میں آئی، جہاں پر آج پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ حکمراں جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے لفظوں میں گتھم گتھا ہو گئی. یہ وہ صورتحال ہے جس میں واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے خلاف پل پڑی ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کے لیے اس وقت پوری قوت صرف کر رہی ہیں. آج اس کا اظہار اچانک ہو گیا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کل بلاول بھٹو کی جانب سے محترم نواز شریف کے حوالے سے جو بیان دیا گیا، پاناما کے حوالے سے جو بیان دیا گیا، اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لے گئی مسلم لیگ نون، جہاں پر وفاقی وزیر مشاہد اللہ خان نے اس پوری جو سیاسی جنگ اور آج کی پارلیمنٹ کے فلور پر ہونے والی جنگ تھا اس کا آغاز کیا اور اس کا پہلا پتھر مارا. میں یہ کہتا ہوں کہ پاناما پیپر میں نواز شریف کا نام نہیں ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام ہے. 560 لوگوں میں سے 558 لوگ تم لوگوں کے ہیں. یہ ابھی تک چوری سے باز نہیں آتے. 91 ارب روپے لاڑکانہ میں لگا دیے گئے جو کہیں لگے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے. کشمیر کے اوپر بات کریں اور فریال تالپور کو نوٹس دیا ہے. ان کے انٹیلیجنس چیف کو سکھوں کی لسٹیں فراہم کی گئی اور راجیو گاندھی نے آ کے محترمہ بے نظیر بھٹو کا شکریہ ادا کیا. یہ ڈاکومنٹڈ بات. نواز شریف جیل میں ہوگا آپ یہ بھی کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 2018 میں مسلم لیگ نون الیکشن جیتی، جو کہ انشاءاللہ جیتے گی، تو وزیر اعظم نواز شریف ہوگا، تو پھر جیل میں کون ہوگا یہ بھی مجھے بتاؤ. شروع میں اسپیکر نے نحیف آواز میں مشاہد اللہ خان کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ یہ اجلاس کشمیر کے حوالے سے ہے، لیکن ان کی آواز نحیف سے نحیف تر ہوتی چلی گئی، کیونکہ مشاہد اللہ خان کی کرٹیسزم پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور پیپلز پارٹی کی قائدین کی طرف بڑھتی اور جناب نواز شریف کا دفاع کرتے میں تیز ہوتی چلی گئی. اس کے بعد واری آ گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن سامنے آئے اور انہوں نے اس کشمیر کے حوالے سے ہونے والے مشترکہ اجلاس میں کسی قسم کا جو اتحاد یا متحد ہونے کا تاثر تھا مکمل طور پہ ضائع کر دیا، جس کی ابتدا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کی گئی تھی. 2 الزام ان کے پاس رہ جاتے ہیں گالی گلوچ بریگیڈ کے پاس. ایک ایل پی جی لے لیا اس نے، یا اب آ گئے سکھوں کی لسٹیں. بھائی مقدمہ چلاؤ، ایل پی جی کا کوٹا کینسل کرو اگر لیا ہوا ہے تو. آپ حکومت ہو، یہ نہ سمجھیں کہ کشمیر کی بات چونکہ ہو رہی ہے تو ہم آپ کی تنقید ہی نہ کریں. اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ اپوزیشن کا کام ہے آپ پہ تنقید کرنا، اور آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے سننے کا. اور آپ نے تو ایک نیائی طریقہ نکال رکھا ہے، جی بریگیڈ. اور یہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بوائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور یہ بوائیکاٹ ہونے ہی والا تھا کہ بھرپور کوششوں سے اس بوائیکاٹ کو روکا، ورنہ یہ پورا اجلاس انتہائی بدمزگی میں اختتام پذیر ہو جاتا. اس موقع پہ قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے کہا کہ کشمیر کی بات تو کرے لیکن ایوان میں اتحاد ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے کل نظر آنے والا اتحاد آج چکنا چور ہوتا نظر آیا. کشمیر پہ بات تو ہم لاکھ کریں، مگر جب یونٹی نہیں ہے، ہم ایک ہاؤس میں ایک دوسرے کی بات کو سن نہیں سکتے. ہم شور شرابہ کر کے جو آج کی ایک کٹنگ ہے آپ بھجوا دیں گے دہلی میں، میسیج دینا چاہتے ہیں. یہ حکومت کے
طرف سے یہ میسج جائے, اس قسم کی باتیں ہوں اور شور شرابہ ہو. جس چیز کے ہم تڑپ رہے ہیں, جس چیز کے لیے کشمیر کے عوام کی نظریں ہم میں ہے, وہ جدوجہد کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, ہم اپنا اسکور پورا کر رہے ہیں, ہم خوش کر رہے ہیں. اس سے آپ کو اگر فائدہ ہے تو بڑا آسانی کے ساتھ یہ ہاؤس چلائے, ہم نکل جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ آئیڈیل سچویشن تھی عمران خان کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ جیسے ہی یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آیا اور بریک آیا, عمران خان فوراً پریس کانفرنس کے لیے باہر آ گئے اور انہوں نے دونوں کو دبوچ لیا. انہوں نے کہا کہ وہ نہ نواز شریف کو چھوڑیں گے نہ آصف زرداری کو چھوڑیں گے, اور انہوں نے ایک پورا سما باندھ دیا اور اس سیاسی قوتوں کی جنگ میں حاوی ہونے کی بھرپور کوشش کی. یہ ہے محب وطن. پیسے باہر, بچے باہر, جائیدادیں باہر, ملک سے پیسہ باہر. اور دوسرا محب وطن کون ہے؟ آصف زرداری. وہ بھی باہر بیٹھا ہوا ہے. کدھر سے پیسہ آیا؟ یہاں سے ملک سے چوری کر پیسہ باہر لے کے گیا ہوا ہے. اور یہ دونوں آپس میں ان ٹچ ہیں. آصف زرداری اس کو پینما کو استعمال کر رہا ہے ایان علی کو بچانے کے لیے, ڈاکٹر عاصم کو نکالنے کے لیے. وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے کرپشن کم ہو, کیونکہ وہ خود کرپٹ ہے. یہ دونوں کرپٹ لوگ, انہوں نے جو مل کے کرپشن کیا پاکستان میں, ان سے کیا امید لگائی جا سکتی تھی؟ اور بیچاری پیپلز پارٹی کیا کرتی اسمبلی میں جب وہ اندر سے تو یہ دو ملے ہوئے تھے. آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی چیز ہے, دونوں اس ملک کے کرپشن کنگ ہیں, دونوں نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے. یہ کسی صورت آصف زرداری نہیں چاہے گا کہ احتساب ہو نواز شریف کا, کیونکہ اگلی باری آصف زرداری کی ہوگی. اس طرح سے سین سیٹ ہے. اس وقت پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی قوتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں. سیاست اور جمہوریت منتشر نظر آتی ہے, اتحاد دور دور تک نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ کلیدی مسائل پہ اتحاد نہیں ہے, جمہوریت کے تسلسل کے حوالے سے بھی اتحاد نہیں ہے. اتحاد کے چند لمحات کل نظر آئے, وہ بھی اس میں پاکستان تحریک انصاف شامل نہیں ہوئی جب ضروری تھا کہ انڈیا کو میسج بھیجا جائے, بھارت کو میسج بھیجا جائے اور کشمیری بھائیوں کو میسج بھیجا جائے کہ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ ان کی اس آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں ہونے والے اسلحہ کے ذخیرے کی بازیابی کی, جسے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بازیابی بتایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے چند کل بہت اہم سوالات اٹھائے اور ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج تشریف لا رہے ہیں کراچی پولیس کے سربراہ جناب مشتاق مہر. اب سے چھوٹے سے وقفے کے بعد چھاپا مارا گیا اور اس کی ٹینکی میں سے بہت بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے. کئی بڑے نام بھی آ رہے ہیں جس کی ہم تفتیش کر رہے ہیں. لندن میں مقیم کچھ عناصر راہ سے مل کے اور ساؤتھ افریقہ وہ شامل ہے. ہم اور بھی اسلحہ اور اس طرح کے ایکسپلوزو برآمد کریں گے اور وہ بھی اسی گروپ کا حصہ ہے. کل کراچی میں ایک پولیس کی بہت بڑی کارکردگی سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ MQM کے مرکز 90 کے قریب ایک مکان پر چھاپا مارا گیا ہے اور اس مکان کے چھاپے سے بہت بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کیا گیا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اسلحہ اتنی بڑی تعداد میں برآمد کیا گیا ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کے آپریشن میں اتنا بڑا اور اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ کو برآمد نہیں کیا گیا ہے. یہ اسلحہ برآمد کیا گیا عزیز آباد 90 کے ایک مکان میں جس کی بتایا گیا اس کا رقبہ 120 گز ہے اور اس کے واٹر ٹینک سے جو کل ہمیں بات بتائی گئی تھی اس میں بتایا گیا کہ اس سے اسلحہ نکلا ہے. کل کے ہم اپنے پروگرام میں ہم نے اس کارکردگی کے حوالے سے اور اس برآمدگی کے حوالے سے چند اہم سوالات پوچھے تھے اور اپنے اس پروگرام کا ایک بڑا حصہ ہم نے اس کے لیے وقف کیا تھا. ہم نے کل اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے یہ سوالات ہیں اور اس کی وجہ ہم نے وجوہات بیان کی تھی کہ یہ سوالات کیوں ہیں اور اس کی وجہ سے اس پوری کارکردگی پر شکوک اٹھ رہے ہیں. ہم نے دعوت دی تھی اور پیشکش کی تھی کراچی پولیس کے سربراہ یا سندھ پولیس کے سربراہ کو کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور ان سوالوں کے جواب دیں. ہماری اس پیشکش کو قبول کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈیشنل IG اور کراچی پولیس کے سربراہ جناب مشتاق مہر. بہت بہت شکریہ مشتاق مہر صاحب. پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کہتے ہیں یا سندھ کی تاریخ میں آپ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اسلحہ برآمد ہوا, اتنی بڑا اسلحہ کی برآمد ہے, اس میں کسی ملزم کا نام نہیں ہے, کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا ہے. یہ اسلحہ آخر کہاں سے آ گیا؟ جنات دے گئے, کیا ہو گیا؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب. یہ گھر جو ہے وہ کچھ عرصے سے کسی کے
استعمال میں نہیں تھا کم سے کم 3-4 ماہ سے، تو ہم اس کی وہ کر رہے ہیں کہ سرکاری ریکارڈ میں یا کے ڈی اے کے ریکارڈ میں کس کا نام ہے، اور اس سے زبردستی خالی کرایا گیا تھا یا اس سے اونے پونے لیا گیا تھا، اور نام ابھی رجسٹریشن چینج نہیں. دیکھیے اس انفارمر کی انفارمیشن کی روشنی میں ہم کام کر رہے ہیں. جو ہی نام کھلیں گے تو انشاءاللہ اس ایف آئی آر میں ہم کھول دیں گے. اس پہ کام ہو رہا ہے کہ اسلحہ یہاں پہ لایا کون تھا، رکھنے کا ذمہ دار کون ہے، اور ان کا آگے چل کے استعمال کیا ہونا تھا. یہ ابھی تفتیش جاری ہے. کیس اتنا بڑا ہے، یہ کلوز ابھی ہوا نہیں، ابھی شروع ہوا ہے. تو ابھی ہم یہ مان لیں کہ یہ اتنی بڑی پاکستان کی تاریخ کی برآمدگی ہے، ابھی تک آپ کے پاس کوئی ملزم نہیں ہے. آج جو ایف آئی آر درج کی گئی اس میں کسی دور سے بھی کسی ملزم کا نام نہیں لیا گیا ہے، اور یہ ساری برآمدگی آخر ہوئی تو کوئی انفارمر ہوگا جس نے آپ کو بتایا ہوگا، وہ آپ کو لے کے گیا ہوگا، اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ یہاں پہ کون اس کو رکھتا ہے، کون اس کو آپریٹ کرتا ہے، کس نے خریدا ہے، کس نے بھجوایا ہے. یہ تو ایک بنیادی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی فی الحال کچھ نہیں پتا. کل جب آپ نے پریس کانفرنس کی اس وقت آپ نے کہا کہ یہ 4 گھنٹے بعد پریس کانفرنس تھی، 5 گھنٹے بعد پریس کانفرنس تھی، اس میں بھی آپ نے کہا کہ ابھی اسلحہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ یہ گنا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی تعداد نہیں بتائی. آج اس کو کچھ 36 گھنٹے ہو گئے، اب گن لیا آپ نے کتنی بڑی تعداد ہے اس اسلحے کی؟ جی خان صاحب، اب تک جو ہے وہ بدقسمتی سے اتنا بڑا ہے کہ اس کی ابھی تک جو ہے نا وہ ہم کاؤنٹنگ جاری ہے. ابھی تک جو خاص کر گولیاں ہیں ان کی کاؤنٹنگ جاری ہے، تو اس لیے میں ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا سکتا. باقی جو بنیادی اہم جو تھے ویپنز تھے، ایس ایم جیز تھی، ایل ایم جیز تھی، وہ تو تعداد ہم نے آپ کو بتا دی تھی، ورنہ میں آپ کو اب بھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ کافی لمبی تفصیل ہے. وہ میں ویپنز کی تعداد، باقی میونیشن جو ہے نا، امیونیشن جس کو کہتے ہیں، گولے اور گولیاں، وہ ابھی تک کاؤنٹ ہو رہے ہیں. ضرور اس کی ایک تفصیل بہرحال بہت ضروری ہے. یہ بھی آپ فرما دیجئے گا کہ آپ نے کل کہا کہ یہ نیٹو کا اسلحہ ہے. نیٹو کی جانب سے بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ کراچی کی بندرگاہ سے کوئی اسلحہ افغانستان نہیں جاتا، لیکن بہرحال یہ آپ نے اسی دوران اس 3 گھنٹے میں کیسے ڈیٹرمن کر لیا تھا کہ یہ نیٹو کا اسلحہ ہے، یا یہ کہ یہ نیٹو سے چرایا گیا ہے، یا نیٹو والوں نے فراہم کر دیا ہے، یا کیا وجہ؟ یہ کیسے آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے جبکہ ابھی تک آپ کو ملزمان کے بارے میں کوئی کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی؟ جی ہاں بالکل. وہ اس سے کیونکہ جو اسلحہ ہے اس میں مختلف ملکوں کا ذکر تھا، میڈ ان مختلف ملکوں کے نام تھے، فلاں ملک کا فلاں ملک کا، تو اس لیے ہم نے بڑی ذمہ داری سے اس کو چیک کر کے یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ اسلحہ ضرور جو ہے بلا شبہ وہ نیٹو میک کا یا نیٹو گریڈ کا ہے. اس سے پہلے آپ نے کہا کہ اس اسلحہ میں سب مشین گنز بھی ہیں، G3s بھی ہیں. یہ G3 وغیرہ جو ہے یہ تو یہ اسٹینڈرڈ ویپن ہے آرمی کا اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، یہ پتہ چل گیا. اور دوسری چیز یہ کہ سرکاری اسلحہ تو آپ نے اس کو پہچان لیا ہوگا، اور یہ اب تک اب 24 گھنٹے ہو گئے، یہ ڈیٹرمن کر لیا آپ نے، 36 گھنٹے ہو گئے کہ یہ کہاں سے چرایا گیا تھا، کہاں سے چھینا گیا تھا. یہ سرکاری اسلحے کا تو آپ کو فوراً سراغ مل جائے گا کہ کہاں سے اٹھا تھا اور یہ عزیز آباد کے اس گھر کے تہہ خانے میں پہنچ گیا. یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے جی، اس میں کیونکہ جو کوئی بھی ویپن ہوتا ہے، خاص کر ایس ایم جی وغیرہ، اس پہ ایک مارک ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص قسم کا نمبر ہوتے ہیں، سیریل نمبر، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی ادارے کا ہے. تو اس میں کچھ ایس ایم جیز ہیں اور کچھ G3s ہیں. ان کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں پولیس کے محکمے میں بھی اور اس کے علاوہ جو ان سا ہے دوسرے اداروں سے بھی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس ادارے کا ہے اصل میں. لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ چھینا گیا تھا یا چوری کیا گیا تھا، یا آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہو اس اسلحہ کی اس متعلقہ ادارے نے یا آپ کی پولیس نے یا کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نے کہا ہو کہ یہ ہمارا اسلحہ چوری ہے. جس طرح سے آدمی گمشدہ ہو جاتا ہے، ایسے اسلحہ گمشدہ کی اس کے مارکنگ کے ساتھ بھی تو کوئی ریکارڈ ہوتا ہوگا. دیکھیں اسی کی تو ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ پولیس کا ہے کسی اور ادارے کا ہے. G3 پولیس کے پاس بھی آتی ہیں ٹریننگ اسکولز میں اور سنائپر رائفلز، تو ہم ان کے سیریل نمبر سے چیک کر رہے ہیں کہ کہاں بنا تھا اور کس ادارے کو دیا گیا تھا، اور ان سب سے ہم رپورٹ مانگ رہے ہیں کہ کیا یہ ویریفائی کریں کہ کس ادارے سے ان ہتھیاروں کا تعلق ہے اور
छीना गया था या चोरी हुआ है, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हो और उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा मेहर साहब, एक और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि इस बरामदगी के 3-4 घंटे के अंदर थी, उसमें आपने कहा कि ये इसमें साउथ अफ्रीका से और लंदन से किसी सियासी जमात के लोग इन्वॉल्व थे। वाज़ेह बात है कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई विंग है तो वो MQM का है जो वहाँ से काम करता है, जिसके बारे में बहुत सी इत्तलात रही है। लंदन में MQM का ही वजूद है। इसका मतलब ये कि आप MQM की ही बात कर रहे हैं और आपने MQM का नाम नहीं लिया, लेकिन ये मालूमात अगर आप तक पहुंच गई कि ये साउथ अफ्रीका से लोग ऑपरेट कर रहे थे, इससे MQM के लोग ऑपरेट कर रहे थे, तो इस FIR में जो कि आज दर्ज की गई है बिना किसी मुल्जिम के नाम के, उन मुल्जिमान के नाम क्यों शामिल नहीं हैं जिनके बारे में आप ये तक बता चुके हैं कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? वो नाम इस वक्त इस FIR में क्यों शामिल नहीं हैं? देखिए, आपको बता दूं, थोड़ा सा बता दूं कि ये सारी जो सिलसिला है वो तकरीबन कोई 1 माह से चल रहा था, और शुरू भी किसी इन्फॉर्मर से हुआ था, और इसी ग्रुप के अंदर से कोई इन्फॉर्मर आया था, तो इसको आस्ते आस्ते डेवलप किया। अभी तक तफ्तीश जारी है। हमें ग्रुप का लाजमी तौर पे पता है, लेकिन कौन कौन से लोग हैं वो जैसे ही कंफर्म होगा, क्योंकि ये बहुत नाजुक वो केस है और बहुत अहम केस है, तो उसमें हम सबूत आने के बाद नाम भी बता देंगे और गिरफ्तारी भी डालेंगे। अच्छा मेहर साहब, एक और चीज़ जो कि आज मीडिया में रिपोर्ट हुई है कि ये असलहा जब आप यहाँ से लेके गए और उसके बाद ये आपके पास था, फिर आपने ये मिलिट्री के ऑर्डिनेंस डिपो में भेज दिया है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो आपकी केस प्रॉपर्टी है, यानी कि ये तो बहुत ही प्रेशियस आपकी केस प्रॉपर्टी है, और ये आपके पास क्यों नहीं है? ये आपने ऑर्डिनेंस डिपो में क्यों भेज दी है? पुलिस खुद इसकी कस्टडी क्यों अपने पास नहीं रख रहा, जबकि ये आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक केस प्रॉपर्टी है? देखिए, बुनियादी तौर पे ये केस प्रॉपर्टी तो पुलिस डिपार्टमेंट की है, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक हमने रिकवरी की है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी है। इस हवाले से भी कल कुछ अजीब किस्म के सवालात उठाए गए कि क्या पुलिस के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि, तो गुंजाइश तो स्पेस के हवाले से नहीं है, कैपेसिटी के हवाले से। इसमें बहुत सारे ग्रेनेड और रॉकेट और कुछ A1 बम ऐसे थे जो हम डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं कि उनको हम डिफ्यूज़ कर सकें, और स्पेशली डिफ्यूज़ करने के बाद हम उसको स्टोर कर सकें। यानी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी, इसके लिए ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है, ख़ास अंडरग्राउंड वो एक चाहिए होता है स्टोर, कि जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हो, और खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट के तौर पे अगर कोई एक्सप्लोड कर जाए तो ज़्यादा नुकसान ना हो। तो कुछ ऐसा जो है वो डिफ्यूज़ करने के बाद वो हमने आर्मी के स्टोर में रखा है, लेकिन प्रॉपर्टी ये पुलिस डिपार्टमेंट की है। अच्छा मेहर साहब, ये भी बताइएगा कि ये असलहा जब वहाँ से मिला और इतनी बड़ी तादाद में मिला कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये कारकर्दगी है असलहा की बरामदगी की, कैसे इसको मूव किया आपने वहाँ से? जी ज़ाहिरी बात है, वो उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा थी वो कुछ प्राइवेट ट्रकों में किया हमने, और BD के बम डिस्पोजल यूनिट के लोगों को भी बुलाया था। और अगर किसी के ज़हन में शक शुबा है तो ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इत्फाक से उसी पड़ोस में कुछ आपके मीडिया के दोस्त रहते हैं, वो उसी वक्त आ गए थे, लेकिन हमने सीक्रेसी के तहत उनको बाद में एक्सेस दी। आज उन्होंने अंदर जिस जगह से बरामद हुआ है, आज उन्होंने उसका भी मुआयना किया और वीडियो फुटेज बनाई। मुश्ताक साहब, असल मकसद ये है कि ज़ाहिर है कितनी बड़ी पाकिस्तान की तारीख की कार्रवाई है, इसके हवाले से जो सवालात हैं ज़ाहिर है कि हमारे जहन में अगर हम आपसे पूछ लेते, आपने अभी कहा कि ये असलहा इतनी बड़ी तादाद में था कि प्राइवेट ट्रक्स लाए गए और ट्रकों में फिर ये असलहा को मूव किया गया। आप ये भी कह चुके हैं कि ये 120 गज का घर है और इसके वाटर टैंक से ये असलहा बरामद हुआ है। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या 120 गज के वाटर टैंक में या उसके नीचे कोई ऐसा खाना अगर बना हुआ था, 120 गज का घर है, एक वाटर टैंक के अंदर मुश्किल से 100 से 200 गैलन पानी आता है, इसमें इतना असलहा था कि कई ट्रकों में आपने उसको मुंतकिल किया। इससे पहले कहा गया था कि 2 या 3 ट्रक और 2 पुलिस मोबाइल थी जिसमें ये असलहा ले जाए गए। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। देखिए, उसमें अर्ज करता चलूँ कि उसमें ये बेसिकली वाटर टैंक का टर्म जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने एक नीचे पूरे बरामदे में बेस बनाया हुआ था, और ट्रकों में जो हम ले गए थे वो बेसिकली इस वजह से नहीं था कि वो ट्रक नीचे से लेकर टॉप तक भरे हुए थे। बेसिकली हमने उनको, क्योंकि उन्होंने कई चीज़ें जो है वो डिसअसेंबल करके रखी हुई थी, तो उस वजह से इसमें काफ़ी गुंजाइश है।
آج آپ کے کافی صحافی دوستوں نے وہاں جا کے اس کا حساب لگایا ہے، تو میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں کیپیسٹی تھی جہاں پہ ٹرکوں کا گنجائش ہے، تو وزن کی وجہ سے نہیں منگائی گئی تھی، ان کو الگ کر کے بوریوں میں ڈال کے یا اخباریں تاکہ آپس میں یا ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ نہ ہو، اس لیے زیادہ گاڑیاں استعمال ہوئی تھیں۔ اچھا، یہ بھی بات آ رہی ہے، ہم نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ اب ایک GIT بن گئی ہے، سندھ پولیس نے نوٹیفائی کر دی ہے، کیا اس سلسلے میں آپ کے پاس معلومات ہے؟ جی مجھے اس کے بارے میں ابھی علم نہیں ہے کہ ابھی ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ JIT تو ہوتی ہے اس لیے کہ آپ پوچھ گچھ کریں، آپ کے پاس تو کوئی ملزم ہی نہیں ہے، تو پوچھ گچھ اسلحہ سے تو کی نہیں جا سکتی، تو یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ ابھی JIT اس میں نہیں بنی ہے۔ اگلا قدم کیا ہے اس میں، ابھی آگے کیا ہونے والا ہے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، کیونکہ یہ آدھا کام ہوا ہے، جب تک اصل ملزمان نہیں پکڑے جاتے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اسی سلسلے کی کڑی میں مزید اور ریکوریز بھی ہوں گی اور ملزمان بھی پکڑے جائیں گے۔ اس میں لام والا کچھ عرصہ تو لگے گا، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ کس طرح سے آپ ابھی بہرحال آپ نے فرمایا کچھ اور ریکوریز ہونے والی ہیں، ملزم آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی ابھی آپ کے پاس آپ نے کوئی ملزم کہا کہ ابھی تک کوئی گرفتار بھی نہیں ہوا ہے اور کوئی ملزم بھی نہیں ہے، تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ ریکوریز مزید ہونے والی ہیں، یہ آپ کو کوئی بتا رہا ہے، کسی طرح سے پتہ چل رہا ہے، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ تو شیور لگ رہے ہیں کہ مزید ریکوریز ہونے والی ہے؟ پھر ہمارا خیال یہ ہے، پوچھنا یہ چاہیں گے کہ وہ ملزم کہاں ہے جس کا کہ نام نہیں ہے اس میں؟ دیکھیے ہمارے پاس ملزم ضرور نہیں ہے سر، لیکن ہمارے پاس بڑے اچھے انفارمر ہیں اور بڑے اچھے اندر کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں۔ اور یہ FIR بالکل خاموش ہے، اس کا سارا سب کچھ اس کے بارے میں ابھی تک ملزموں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن یہ گھر جو تھا یہ استعمال ہوا ہے، اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ رکھا گیا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ یہ گھر کس کے نام پہ تھا، کس کے نام پہ استعمال ہو رہا تھا، کون اس کو آپریٹ کر رہا تھا، کون اس اسلحے کو مینیج کر رہا تھا، کون اس کو تقسیم کرنے کا ذمہ دار تھا۔ اس گھر میں آپ گئے ہیں، اتنی بڑی آپ نے ریکوری بھی کی ہے، اس گھر کے حوالے سے بھی کسی شخص کو بھی ہماری پولیس ماشاءاللہ اس نے کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے۔ ایسی صورتحال میں تو ہم جانتے ہیں کہ درجنوں لوگ باقاعدہ گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں، جس گھر میں آپ گئے ہیں اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آج آپ کی FIR اس معاملے میں خاموش ہے، کسی کا نام نہیں ہے۔ نہیں گھر کا تو ہمیں پتہ چل گیا، ہم ویریفائی کر رہے ہیں کہ کیا اس کا بھی کوئی ایکٹیو انوالومنٹ تھی یا اس بیچارے کو زبردستی بھگایا گیا تھا، کیونکہ اس ایریا میں کافی لوگوں کا جو گھر ہے وہ کسی اور کے نام پہ، لیکن ان کو بھگایا گیا ہے، وہ قبضہ کیا گیا ہے۔ باقی جہاں تک آپ کی اس کی بات ہے، کیونکہ پارٹی میں نظام اس طرح چلتا ہے کسی بھی مافیا میں کہ نیڈ ٹو نو بیسس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو مزدوری دی جاتی ہے، کچھ لوگ اسٹوریج کرتے ہیں، کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، تو ہر انفارمر کو ہر اینگل کا اور ہر سیل کا پتہ نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ جناب مشتاق مہر، بہت شکریہ، آپ ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے خاص طور پہ پروگرام میں تشریف لائے۔ کراچی پولیس کے سربراہ ہمارے ان سوالوں کے جواب دے رہے تھے جو کل بنیادی طور پہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں پیش کیے ہیں، آپ نے ان کے جواب بھی سن لیے۔ اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو یقینی طور پہ یہ بہرحال ایک بہت بڑی کارروائی ہے، اس میں جو اسلحہ دکھایا گیا ہے صحافیوں کو اتنی بڑی تعداد میں، شاید ہی پاکستان میں کسی ایک چھاپے میں، اور وہ بھی اتنے مختصر مکان میں 120 گز کے مکان سے اتنا بڑا اسلحہ نکلنا، یقینی طور پہ یہ ایک غیر معمولی، انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے آج سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اس کارکردگی کی اور اس کارروائی کی تعریف کرتے ہوئے اس کی چھاپہ مار ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز اور اس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف ایک انتہائی زبردست اور قابل فخر آرمی چیف کی ٹینیور کی اپنی اختتامی منزل پر ہیں، اور آئندہ 50 دن ان کے اس ٹینیور کے حوالے سے 53 دن آخری دن ہوں گے، اور اس حوالے سے ہماری اطلاعات کے مطابق
हुकूमत वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने उनके जानशीन का इंतखाब कर लिया है और इस सिलसिले में उन्होंने अपना फैसला कर लिया है और इस हवाले से ऐलान अब के बाद आइंदा चंद हफ्तों में किसी रोज़ भी मुतवक्के है। पाक फौज की कमान जनरल राहील शरीफ ऐलान इम्तियाज मिलिट्री को सौंपी। खून के आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्तरद जरिए ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंतहाई गैर मामूली वाक़या रोनमा ना हुआ तो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करेंगे। 29 नवंबर को वो मुलाजमत से बाकायदा रिटायर हो जाएंगे, जबकि नए आर्मी चीफ का नाम आने वाले दिनों में किसी वक्त भी आ सकता है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने इस हवाले से फैसला कर लिया है। जनरल राहील शरीफ के साथ ही 29 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद भी अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे। इस तरह से पाकिस्तान की फौज के 2 जनरल्स रिटायर हो जाएंगे और 2 पोजीशंस खाली हो जाएंगी 4 स्टार जनरल्स की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की अपना जो फैसला है, जो कि यकीनी तौर पे उनकी इस मुद्दत मुलाजमत के हवाले से इंतहाई अहम फैसला है, वो कर चुके हैं, उनके ज़राए बताते हैं। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ किसने बनना है वो भी फैसला किया जा चुका है, गो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से ये बात यकीनी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कम अज़ कम ये बात कि उसका ताल्लुक फ़ौज से ही हो, लेकिन फ़ौज के 2 लेफ्टिनेंट जनरल आइंदा 50 दिन के दौरान 4 स्टार जनरल्स बन सकते हैं और इस तरह से एक तब्दीली का इंतहाई अहम सफ़र शुरू हो सकता है। इसमें यह बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान में जिस तरह से जमहूरी हुकूमतों में तसलसल की कमी नज़र आई है और मुद्दतों की तसलसल एक स्मूथ ट्रांजिशन नज़र नहीं आई है, बदकिस्मती से फ़ौज के आला तरीन ओहदों में भी यही सूरत हाल नज़र आई है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में सन 1998 से लेके सन 2013 तक 15 साल के अरसे में 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, 9 साल रहे जनरल मुशर्रफ और 6 साल रहे जनरल अशफाक परवेज कियानी, वो के मामूल के मुताबिक इस दौरान कम अज कम 5 नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए जा सकते थे। लेकिन आज के हवाले से ये मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कुछ इबाम रहा है, मुसलसल ये चेबगोइयाँ होती रही हैं कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अत्फ़ के हवाले से, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से मुमकिन है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जनरल राहील शरीफ को कोई एक्सटेंशन दे। इस हवाले से हमारी इत्तलात के मुताबिक इन हाउस वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने अपने करीब तरीन साथी और अहले खाना से इस हवाले से बहुत इंटेंस उनकी गुफ्तगू रही है। इत्तलात के मुताबिक उनके चंद करीब तरीन साथियों ने उनको ये मशवरा भी दिया था या उनको इस राय का इजहार किया था कि जनरल राहील शरीफ को मुल्क के मखसूस हालात के हवाले से उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन की जाए। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ जो कि कौम के आम शख्स की तरह से जनरल राहील शरीफ की खिदमात के मद्दा हैं, उन्होंने उनकी अपनी मदाहियत को बरकरार रखते हुए और अपने जो उनकी अप्रिसिएशन है जनरल राहील शरीफ के हवाले से बरकरार रखते हुए इस बात पे इसरार किया कि मुल्क में तसलसल को और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और शख्सियात पे से फोकस हटा के इदारों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें मामूल के मुताबिक से तब्दीलियाँ, तरक्कियाँ और अपॉइंटमेंट्स हो। इसलिए उनकी ज़ाती राय इस वक्त और फैसला कुन राय यही थी कि वक्त मुलाजमत पे रिटायरमेंट होनी चाहिए और नई शख्सियात को जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए। इसमें अहम बात यह है कि खुद जनरल राहील शरीफ
واضح کر چکے ہیں. اب سے کئی ماہ قبل انہوں نے واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں مدت ملازمت پہ توسیع پر یقین نہیں رکھتے اور اپنے مقررہ وقت پہ ریٹائر ہو جائیں گے. سب سے اہم اور بہت ہی ایک کنسسٹنٹ ہے ان کے امیج کے لحاظ سے یہ بات کہ انہیں کسی نے کہا نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں یا وہ ان کو چاہیے کہ وہ ریٹائر ہو جائے. اس کا فیصلہ اور اس کا اعلان غیر مبہم اعلان خود جنرل راحیل شریف کر چکے ہیں. اور اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ دوسری جانب دوسرے شریف یعنی کہ وزیر اعظم نواز شریف بھی اس حوالے سے وہ رائے رکھتے ہیں جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے اظہار کیا اور جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کی ہے گزشتہ چند مہینوں کے دوران جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اس حوالے سے کیا کرنا ہے. اور یہ وہی رائے ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی فوج کے حوالے سے, فوج کے کردار کے حوالے سے, اس کے رول کے حوالے سے, جس کا اظہار وہ بہت زیادہ کر چکے ہیں, بہت پہلے کئی بار کر چکے ہیں. لیکن خاص طور پہ وہ فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت کے حوالے سے ان کی ایک مسلمہ رائے رہی ہے کہ اسے اپنے وقت پہ ریٹائر ہونا چاہیے اور اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے. آرمی چیف کو 3 سال کے بعد مزید ایکسٹینشن ملنی چاہیے. دیکھیں یہ تو اخبارات میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں اور شاید ایک بڑے کالمسٹ نے یہ بات اپنے کالم میں لکھی ہے. میرے خیال لکھنے سے پہلے ایسے لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے. اصولی طور پہ اصولی موقف کیا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ایک فکس ٹینیور ہے 3 سال کا. 3 سال پورے کر کے باعزت جب اپنے پیشے سے ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے تو اس میں سمجھتا ہوں اس پروسیجر کو فالو کیا جانا چاہیے. ہر چیز اگر معمول کے مطابق ہوتی تو اس وقت اس شاید سوال کی گنجائش بھی نہیں تھا. لیکن اس وقت ملک میں مخصوص صورتحال کی وجہ سے آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا وہ ماحول نہیں ہے. تقریباً 7 ہفتے رہ گئے ہیں اور عام صورتحال میں آرمی چیف جسے کہ اب 7 ہفتوں میں ریٹائر ہو جانا ہے اس کی فیئرول کالز شروع ہو جاتی ہیں. ایک آرمی چیف کے حوالے سے اور اس سینئر لیول پہ جنرل آفیسر کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر ٹریڈیشنز ہیں کہ وہ مختلف کورس کا دورہ کرتے ہیں, مختلف یونٹس کا دورہ کرتے ہیں. اور یہ وہ عمل ہے جو کہ انہیں بہت ایکسٹینسو عمل ہے جس میں کم از کم ان کو ہفتہ یا 5 ویک لگ سکتے ہیں اور وہ انہیں یہ پروسیس شروع کرنا ہے تاکہ وہ انتہائی ڈگنیفائیڈ انداز میں پوری فوج انہیں خدا حافظ کہے, انہیں اس حوالے سے اللہ حافظ کہنے کا موقع ملے, وہ اپنے ساتھیوں سے ملے اور پھر فوج کے اس السٹریس کیریئر کے اس اختتام پہ جو کہ انہوں نے شاید لافانی کردار ادا کیا ہے گزشتہ 3 سال کے دوران. جنرل راحیل شریف نے آپریشن ضرب عزم کو لیڈ کر کے وہ ان کو کرنا ہوتا ہے, لیکن مخصوص حالات میں جنرل راحیل شریف کی مصروفیت لائن آف کنٹرول کی صورتحال کے حوالے سے, آپریشن ضرب عزم کی فیصلہ کن مرحلے کے حوالے سے انتہائی وہ مستعد نظر آتے ہیں. اور ریٹائرمنٹ کے ماحول کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں فی الحال اس میں وہ دور تک بھی نظر نہیں آ رہے. پچھلے 48 گھنٹوں میں بھی جنرل راحیل شریف نے جس قسم کے دورے کیے ہیں ان کا براہ راست تعلق ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے, خطروں کے حوالے سے ہے. وہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 10 کور گئے ہیں اور 10 کور میں انہوں نے لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بھرپور بریفنگ لی ہے, اس حوالے سے ڈائریکشنز دی ہیں. آج وہ ایئر فورس کی کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں گئے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے آج بہت امپورٹنٹ جو پاکستان ملٹری کی اس وقت انگیجمنٹ ہے رشیا کے ساتھ جو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہیں, آج جنرل راحیل شریف نے اس کا بھی معائنہ کیا ہے. اور اس طرح سے وہ مسلسل اس وقت ان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے جن کا تعلق آپریشنل پریپیئرڈنس سے ہے اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہے. وزیر اعظم چاہیں تو نئے آرمی چیف کے حوالے سے مشاورت کر سکتے ہیں, وہ جنرل راحیل شریف سے مشاورت کر سکتے ہیں, وہ اپنے کسی ساتھی سے مشاورت کر سکتے ہیں, لیکن اس سلسلے میں کوئی قانونی اور آئینی پوزیشن موجود نہیں ہے. یہ براہ راست وزیر اعظم کی صوابدید پر ہے کہ وہ کسے نیا آرمی چیف بنائیں اور وزیر اعظم کی جانب سے اس کا اعلان وہ خود کر سکتے ہیں. اور یہ اپنے صوابدیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ چاہیں تو کسی جونیئر جنرل کو بھی, جونیئر لیفٹیننٹ جنرل کو بھی فوج کا سربراہ مقرر کر سکتے ہیں. اور مگر ایسی صورت میں دیکھنے میں یہ آیا ہے, فوج کی روایت یہ ہے کہ سینئر جنرل اگر وہ سپرسیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا استعفیٰ دے دیتے ہیں, لیکن کسی رینکنگ میں جونیئر جنرل کو جونیئر لیفٹیننٹ جنرل کو
यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक 5 छठे नंबर के भी लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। इस वक्त पाक फौज की जो सूरत हाल है सीनियर तरीन जनरल्स की, जिनमें से वजीर आजम नवाज शरीफ सिलेक्ट कर सकते हैं, इस वक्त पाकिस्तानी फौज के सबसे सीनियर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात, जो कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। पाकिस्तान आर्मी की इंतहाई अहम तरीन पोजीशन पर वो इस वक्त तैनात है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद वाजिद हुसैन हैं, जो हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टेक्सिला के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन सीनियरिटी में वो दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल नजीबुल्लाह खान हैं, जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल हैं जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में, और वो सीनियरिटी के लिहाज से तीसरे नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर है लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम, जो कि इस वक्त कोर कमांडर है मुल्तान के। इससे पहले वो जनरल जुबैर से पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS भी रह चुके हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे हैं, जो कि कोर कमांडर हैं भावलपुर के, वो 5वें नंबर पर सीनियरिटी पर हैं और इस वक्त वो भावलपुर में हैं। इसके अलावा वो सवात के ऑपरेशन के दौरान GOC थे और भरपूर उनकी कारकर्दगी थी। छठे नंबर पर है लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि इस वक्त GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन यानी कि IGT&E की पोजीशन पर कायम है। इससे पहले वो कोर कमांडर रह चुके हैं 10 कोर रावलपिंडी के, और इत्तेफाक की बात है कि जब 2014 का धरना हुआ था तो जनरल बाजवा ही रावलपिंडी में कोर कमांडर थे। इसके अलावा 7वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद असगर हैं, जो कि GHQ में इंजीनियर इन चीफ है और वो इंजीनियर्स के ऑफिसर हैं। ये तो वो ऑफिसर हैं जिनको कि हमने आपको सीनियरिटी के लिहाज से आपके सामने रखा, लेकिन इनमें से वो ऑफिसर जो कि रिवायात के लिहाज से, तारीख के लिहाज से और इन तमाम हवालों से अहल हैं, गो कि इसमें वज़ीर आज़म की चॉइस है, लेकिन जो कि अहलियत है जिनकी और जिनको समझा जा रहा है कि बैकग्राउंड के हवाले से और ट्रेडिशंस के हवाले से वो नाम जो कि शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं, जिनमें से 2 शख्स मुमकिना तौर पे अगले 50 दिन में पाकिस्तानी फौज के फुल जनरल हो सकते हैं। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो सकता है। इन 4 ऑफिसर्स में जो कि लाइकली कैंडिडेट हैं, उनमें सबसे ऊपर हैं लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात, इंतहाई डिस्टिंग्विश कैरियर है। 3 भाइयों में से एक हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जनरल ऑफिसर्स हैं और इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की हैसियत से काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन डिवीजन के भी सरबराह रह चुके हैं। जौहरी असासों के हवाले से जो सबसे अहम आर्मी की पोजीशन है वो उसके भी सरबराह रह चुके हैं। इसके अलावा लाइकली कैंडिडेट पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम, जो कि इस वक्त कोर कमांडर है मुल्तान के, इससे पहले CGS रह चुके हैं, इससे पहले वो DGMO रह चुके हैं, इंतहाई डिस्टिंग्विश ऑफिसर हैं, सवात वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन के निगरान रह चुके हैं और भरपूर उनकी रेपुटेशन है जनरल जुबैर महमूद की तरह से। इसके अलावा हैं लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे, जो कि इस वक्त कोर कमांडर हैं भावलपुर के और वो सवात ऑपरेशन में GOC थे और इस हवाले से वो भरपूर कारकर्दगी दिखा चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनका भी बड़ा कलीदी किरदार रहा है। इससे पहले वो वाशिंगटन में पाकिस्तान के मिलिट्री एटिशे भी रह चुके हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जो कि इस वक्त GHQ में IGT&E हैं और ये इस वक्त वो स्टाफ पोजीशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज का ये रिवायत है कि जनरल ऑफिसर्स को आधी मुद्दत में वो स्टाफ पोजीशन करते हैं, यानी कि वो फील्ड में नहीं होते, और आधी मुद्दत में वो फील्ड पर होते हैं जबकि वो एक कोर कमांडर की हैसियत से काम कर रहे होते हैं। तो जनरल बाजवा कोर कमांडर हैं भावलपुर के, माफ़ कीजिए इस वक्त वो है IGT&E और इससे पहले वो रावलपिंडी के कोर कमांडर रह चुके हैं और वो उस वक्त थे जब ये धरना हो रहा था। हम नहीं कह सकते कि इन हजरात में से, इन 4 में से या इसके अलावा जो 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल साहब सीनियर्स हैं उनमें से वज़ीर आज़म किसका इंतखाब करेंगे, लेकिन ये बात तय है, ये बात तय है। कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, वज़ीर आज़म ने अपनी कोई सेकंड थॉट्स नहीं आई, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो जनरल राहील शरीफ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश करियर के बाद आइंदा 7 हफ्तों के दौरान फौज से रिटायर हो जाएंगे। उनके सक्सेसर का नाम तशहीर हो जाएगी, उसका नाम आ जाएगा और इसी तरह से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल राशिद महमूद भी रिटायर हो जाएंगे, उनके सक्सेसर का भी नाम आ जाएगा। हमारी इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म फैसला कर चुके हैं, इसमें अब उन्हें मज़ीद सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है उन तक ही ये महदूद फैसला। शायद 1-2 लोगों को पता हो, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही नाजुक फैसला है उनके करियर का और वो ये फैसला कर चुके हैं।
دوسری جانب جنرل راحیل شریف ایک بڑی پہچان کے ساتھ، ایک بہت ہی مرتبے کے ساتھ، پاکستانیوں کی ایک بڑی پاپولر شخصیت ہے، وہ باقاعدہ بہت عزت سے ریٹائرمنٹ کی تیاری میں ہے اور ان کی اب ریٹائرمنٹ ہوگی۔ بے مثال کامیابی رہی ہے جنرل راحیل شریف کی، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو لیڈ کریں گے، پاکستان کے سب سے بڑے ناسور کا مقابلہ کریں گے۔ بہت ہی جیداری سے فرنٹ سے جنرل راحیل شریف نے لیڈ کیا اور پاکستان کی فوج نے لیڈ کیا، جانوں کی قربانیاں پیش کی، اور آج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف دنیا میں سب سے بہترین کامیابی حاصل کی ہے، انتہائی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے زبردست کامیابی حاصل کی ہے، اور جنرل راحیل شریف نے اپنے وعدے کا ایک ایک حرف پورا کیا ہے۔ آپریشن زربیاس کی صورت میں ہم نے اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے بلا امتیاز خاتمے کا جو عمل 2 سال پہلے شروع کیا تھا، اس نے اپنے طے شدہ ملٹری آبجیکٹیوز حاصل کر لیے ہیں، اور آج وطن عزیز کا کوئی بھی علاقہ سبز ہلالی پرچم کے سائے سے محروم نہیں ہے۔ اس مختصر عرصے میں حاصل کی جانے والی کامیابیوں پر ہم بطور قوم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق 2015 اور اس سال دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دہشت گردی میں کمی ہوئی ہے۔ مصدقہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ لگ بھگ 2 سال قبل 15 جون کو جو آپریشن شروع ہوا تھا، اس میں دہشت گردی کے خاتمے میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہے۔ 2014 میں دہشت گردی کی میں ہلاکتوں میں 40%، 2015 میں 60%، اور اس سال 75% ماشاءاللہ کمی ہوئی ہے۔ ملک بھر میں دہشت گرد حملوں میں 50%، خیبر پختونخوا میں 70% ماشاءاللہ کمی ہوئی ہے۔ فاٹا میں 8000 کلومیٹر کا علاقہ کلیئر کرا دیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے بڑی بڑی پناہ گاہیں جو شمالی وزیرستان میں موجود تھی، ان کو تو نابود کر دیا گیا ہے۔ 253 ٹن بارودی مواد برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی سیاسی دہشت گردی سے اور ٹارگٹ کلر سے پاک کر دیا گیا ہے، ہڑتالوں سے بھتہ خوری سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اس میں بہت کلیدی کردار رہا ہے سندھ رینجز کا اور 5-4 کا، جو کہ یہاں پہ ملٹری کی لیڈرشپ ہے۔ جنرل راحیل شریف نے خود لیڈ کیا ہے کراچی کے آپریشن کو، کراچی میں دہشت گردی کو، اور جو کراچی میں انتہا پسندی اور ٹارگٹ کلنگ اور جو سیاسی دہشت گردی تھی اس کو ختم کرنے میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ اس میں رینجز کا، جنرل راحیل شریف کا خود، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ پولیس نے بھی ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، لیکن کلیدی کردار جو ہے وہ سندھ رینجز نے ادا کیا ہے۔ پورا ملک کی شکل بدل گئی ہے جنرل راحیل شریف کے اس ٹینیور میں، اور پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف کا اس عزم کے ساتھ اور اس امیج کے ساتھ اپنا ٹرم مکمل کرنا اور پھر انتہائی عزت سے رخصت ہو جانا، یہ پاکستان کے لیے ایک سنہرا باب ہے جو ہر صورت میں جنرل راحیل شریف کو یاد رکھا جائے گا۔ اسی حوالے سے اس پر مزید بات کرتے ہیں جنرل راحیل شریف کی متوقع اور اب ریٹائرمنٹ جو کہ ڈیو ہے، وزیر اعظم کا فیصلہ کہ انہیں باعزت طریقے سے ریٹائر ہو اور ان کے سکسیسرز کا انتخاب کر لیا جائے، جس کا اعلان کسی روز بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز اور سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، دنیا میڈیا گروپ کے ہیڈ آف پولیٹیکل افیئرز جناب سلمان غنی۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا یہ فیصلہ کہ تسلسل کو برقرار رکھا جائے، جنرل راحیل شریف کو ان کی ٹرم کو بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا جائے، ان کو ریکگنائز کیا جائے اور ان کے سکسیسر کا اناؤنس کیا جائے، یہ فیصلے کر چکے ہیں جناب نواز شریف وزیر اعظم کی حیثیت سے۔ اعلان نہیں ہوا ہے آبویسلی۔ دیکھیں کامران صاحب، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو جنرل راحیل شریف اور ان کا رول جو دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو چیلنج قبول کیا تھا وہ اس میں سرخرو ہوئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کے آرمی چیف کے حوالے سے اگلے انتخاب کا ذکر کیا ہے، تو پرائم منسٹر نواز شریف کی سیاست اور ان کی فیصلہ سازی کی اہلیت کے حوالے سے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ اس طرح کے اہم فیصلوں پر اپنے پتے آخری وقت تک شو نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مشاورت سب سے کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے فیصلے کا میں ایک بات یقیناً سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو بھی علم نہیں ہوگا، لیکن فیصلہ ایسا ہوگا جو دہشت گردی کی جنگ کی نتیجہ خیزی اور اس کے تسلسل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اہم ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دہشت گردی کی جنگ کی نتیجہ خیزی، کراچی آپریشن
اور خاص طور پہ اب جو ہماری کنٹرول لائن پہ پیدا شدہ صورتحال ہے، پاکستانی عوام میں مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے قبل از وقت یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی کوئی ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اور یہ فیصلہ عوامی سطح پہ پذیرائی کا باعث نہیں بنا۔ لیکن سلمان علی صاحب اس میں یہ بات تو اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ وزیر اعظم پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے دباؤ تھا، یا ان پر مشوروں کی بارش تھی، یا یہ رائے ان تک پہنچائی گئی کہ موجودہ حالات میں بہتر ہے کہ وہ جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن دے دیں۔ وزیر اعظم اس دباؤ میں تو رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے حوالے سے بھی۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی پارٹی کے سینئر وزراء وہ بھی ڈسکشن کرتے رہے ہیں، یہ پریشر ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے تھا، اور جنرلی ایک پرسیپشن تھا چونکہ ایک شخص نے ڈیلیور کیا ہے قوم کو، ملک کو، خاص طور پہ دہشت گردی کی جڑیں کاٹنے اور دہشت گردی کے جن کو پابند کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار تھا۔ لیکن آپ سے ایک معذرت کے ساتھ دیکھیں، یہ بات درست ہے، آپ نے ہر اسپیکٹ کا ذکر کیا ہے کہ یہ سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن میں اپنے کوئی 25-30 سالہ جرنلسٹک ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ابھی بھی کامران صاحب اس امکان کو رد نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے انہیں 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے، اس لیے کہ گزشتہ 1 ہفتے سے اسلام آباد اور پنڈی میں اس طرح کی افواہیں گردش میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جنرل راحیل شریف نے دلچسپی ظاہر نہیں کی ہوگی۔ میرا خیال اگر پاکستان کے چیف ایگزیکٹو پاکستان کے بہترین مفاد میں انہیں اس طرح کی اپیل کریں گے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہوگا، اور یہ انہیں پھر ان کی ریکویسٹ تسلیم کر لینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی، اور یہ اطلاعات ہیں کہ اگر جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن بھی دینی ہوئی تو وہ روایت کو برقرار رکھی جائے گی جس میں کہ 2 لیفٹیننٹ جنرلز کو 4 اسٹار جنرلز کے عہدے پر ترقی دے دی جائے، یعنی کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل جنہوں نے کہ جنرل راحیل شریف کی جگہ لینی ہے وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 4 اسٹار جنرل بنا کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنا دیا جائے۔ یہ امکان جو ہے یہ 100% خارج از امکان نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر اس کی ضرورت پڑی تو یہ ایک آپشن وزیر اعظم کے پاس بہرحال اویلیبل ہے جس کے ذریعے وہ تسلسل کو برقرار رکھیں اور 2 لیفٹیننٹ جنرلز کو فل جنرلز 4 اسٹار جنرل بنا دیں۔ جنرل راحیل شریف سے درخواست کریں کہ وہ 1 سال کے لیے مزید کنٹینیو کریں، لیکن ابھی فی الحال اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم کی اب تک کی رائے یہ ہے کہ مدت ملازمت مکمل ہونے پہ ریٹائرمنٹ ہو جائے، ورنہ شاید پاکستان کی فوج کی یہ روایت ہی بن جائے گی کہ کوئی آرمی چیف اپنی مدت ملازمت پہ ریٹائر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 15 سال میں پاکستانی فوج کو صرف 2 چیف آف آرمی اسٹاف ملے ہیں، اور اگر ہم اس کو اور پیچھے لیتے چلے جائیں گے تو یہ فہرست مختصر سے مختصر ہوتی چلی جائے گی، اور یہ روایت جڑ پکڑ جائے گی کہ پاکستان میں آرمی چیف اپنے وقت پہ ریٹائر نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں وزیر اعظم اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد ایک بہت اہم بات کرنی ہے، وہ یہ کہ اس وقت کی سارا ماحول وہ ہے جب ایک بحث چل رہی ہے جو کہ بہت زیادہ کھل کے سامنے نہیں آ رہی، اکثر پارلیمنٹ میں سامنے بھی آتی ہے کہ پاکستان میں کلیدی فیصلہ سازی، چاہے وہ خارجہ پالیسی کے معاملات ہوں یا قومی سلامتی کے اہم ترین معاملات ہوں، کیا وہ مکمل فیصلہ سازی سویلین قیادت کے پاس ہے، جمہوری حکومت کے پاس ہے، یا یہ کہ یہ کلیدی فیصلہ سازی بہت حد تک اب بھی اس پہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا زور ہے، یہ فیصلے زیادہ تر GHQ میں ہوتے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر وزیر اعظم کا فیصلہ سامنے آنے والا ہے، جس میں وہ جنرل راحیل شریف کے جانشین کے حوالے سے اعلان کریں گے یا ان کی مدت ملازمت کے حوالے سے حتمی فیصلے کا اعلان کریں گے۔ بہت اہم موقع ہے یہ، اس وقت ایک بار پھر پاکستان میں بحث جاری ہے کہ کلیدی فیصلہ سازی، چاہے وہ قومی سلامتی کے امور ہوں یا خارجہ پالیسی کے امور، اس کی کلیدی فیصلہ سازی کس کے پاس ہونی چاہیے۔ خیال یہی ہے، پاکستان میں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے، پاکستان میں مبصرین بھی کہتے ہیں، سیاستدان بھی کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ بات عام طور پہ لکھی جاتی ہے کہ پاکستان میں خارجہ امور اور قومی سلامتی کے تمام فیصلے دراصل فوجی قیادت کرتی ہے یا اس پر وہ بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا بہت بھرپور اور فیصلہ کن ہے۔ یہ ایک بہت اہم بحث ہے جو جاری ہے، جس میں سیاستدان بھی حصہ لیتے ہیں، اور اب یہ ٹائمنگ اس کی بہت اہم ہے۔ ایک بار پھر اس حوالے سے گفتگو سامنے آئی ہے، اور تازہ ترین جو رپورٹ سامنے آئی ہے
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی نے اپنی ایک خصوصی رپورٹ جاری کی ہے پاکستان میں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے۔ حالیہ دنوں میں آنے والی اس رپورٹ کا اس عنوان کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کے 3 سالہ دور میں پاکستانی فوج خارجہ امور اور قومی سلامتی کے معاملات پر حاوی رہی ہے، جبکہ سویلین حکومت کا کردار ثانوی سا رہا ہے۔ بہت اہم بات پلڈاٹ کی اس رپورٹ میں اعداد و شمار کے ذریعے ثابت کی گئی ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے، جو کہ جن کی مضبوط جمہوری کریڈینشلز ہیں اور اس حوالے سے ان کی جو تاثرات ہیں، جو ان کی پوزیشن ہے وہ بہت عیاں ہے، لیکن عملی طور پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف ادارہ جاتی نظام تشکیل دینے کے بجائے انہوں نے انفرادیت پر توجہ دی ہے۔ اس لیے کلیدی فیصلے خارجہ پالیسی کے اور قومی سلامتی کے وہ انفرادیت پہ منتقل ہو گئے ہیں اور ادارہ جاتی فیصلے نہیں ہو رہے۔ پلڈاٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے، اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ اعداد و شمار ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے امور پر حتمی فیصلوں کا اختیار منتخب حکومت کا ہے، لیکن استعمال پاک فوج کرتی نظر آتی ہے، جس کے نتیجے میں سول ملٹری تعلقات آئین میں دیے گئے خد و قال سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پلڈاٹ کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی خارجہ امور اور قومی سلامتی پر فیصلہ سازی کے مشاورتی عمل کو قائم کرنے میں ناکامی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی 2013 میں قائم تو کر دی گئی، مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ رپورٹ بہت اہم اس حوالے سے اعداد و شمار دیتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے براہ راست رابطوں سے قومی اداروں کی اہمیت کو نقصان پہنچایا گیا، جس سے وزیر دفاع اور قومی سلامتی کے مشیر کا کردار غیر اہم ہوتا چلا گیا ہے، اور یہ وزیر اعظم کی جو اپنی ایک انیشیٹو رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ براہ راست جنرل راحیل شریف سے اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کے عہدہ سنبھالنے کے بعد 3 سال میں 99 ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں 37 ملاقاتیں 1-on-1 ملاقاتیں تھی اور اس میں کوئی تیسرا فرد شامل نہیں تھا، جبکہ قومی سلامتی کے پاکستان میں صرف 6 اجلاس ہوئے قومی سلامتی کمیٹی کے، جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جناب نواز شریف کی حکومت کے لیے فیصلہ سازی کے لیے بنائے گئے متعلقہ اداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وزیر اعظم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی وہ اپنی 1-on-1 ملاقاتوں کو دیتے ہیں آرمی چیف کی۔ اب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اس کا بھی ایک بھرپور موقف ہوگا اور وجہ ہوگی۔ عوامی ووٹ پلڈاٹ کی رپورٹ آگے چل کے کہہ رہی ہے کہ عوامی ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت کو اپنے امور بادشاہوں کی طرح نہیں چلانے چاہیے، بلکہ قومی سلامتی کے امور پر مشاورتی عمل اور متعلقہ اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ رپورٹ ہے جو کہ ایک آزاد غیر سرکاری ادارے نے جاری کی ہے، لیکن نواز شریف خود بھی سول معاملات میں فوجی مداخلت کے خلاف رہے ہیں اور پورے ان معاملات کے حوالے سے ان کی ایک بھرپور رائے بھی رہی ہے، اور وہ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے ایک مسلمہ رائے رکھتے ہیں، اور وہی رائے جو ہے اور جو ان کی پوزیشن ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے جب ہم حالیہ دور جیسے واقعات دیکھتے ہیں جس میں بحث ہو رہی ہوتی ہے خارجہ امور کے انتہائی کلیدی معاملات کے حوالے سے، چاہے وہ بھارت کے ہوں، چاہے وہ افغانستان کے ہوں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے خطے کے ہوں، چین کے ہوں، اور یا یہ کہ ان معاملات کا تعلق قومی سلامتی کی پالیسی کے حوالے سے ہے۔ جناب نواز شریف کے اس سلسلے میں مسلمہ رائے رہی ہے۔ کیا فوج کا کوئی کردار ہے سیاست میں؟ آئین کہتا ہے کہ جی سیاست فوج سے بات کی جائے جب وہ جو ہے وہ ایسا کام کرے۔ آئین تو بڑا واضح ہے، وہ تو بڑا کلیئرلی کہتا ہے جی کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں، اور پھر فوج کا ایک اپنا حلف ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ پاکستان کے سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کس طرح سے اپنی ڈومین میں رہیں، وہ آئین کو سبورٹ نہ کریں، آئین کو نہ توڑیں، قانون نہ توڑیں، وہ گورنمنٹس کو ٹاپل نہ کروائیں، وہ کسی ایک پارٹی کے مقابلے میں دوسری پارٹی کو جو ہے وہ شے نہ دیں، اس کو مضبوط نہ کریں، یا اس کے ساتھ مل کے تو کوئی کھیل نہ کھیلیں۔ وہ پاکستان کی فارن پالیسی میں وہی کچھ کریں جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پالیسی بنائے، وہ ایک پیرل پالیسی نہ چلائیں۔ پاکستان کے پلیج کرنا ہوگا کہ آپ آئندہ کبھی اپنے ڈومین سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اگر آپ نکلیں گے تو پھر آپ کا راستہ روکنا میرا بھی فرض بنتا ہے، پوری قوم کا فرض بنتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہمیں لانگ مارچ دوبارہ بھی کرنا پڑے گا، ہم کریں گے، لیکن ہم آئندہ پاکستان کے اندر یہ کھیل نہیں کھیلنے دیں گے کسی کو۔
आइन को तोड़ने का खेल, अदालतों को तोड़ने का खेल, यहाँ पे जर्नलिस्ट को मारने का खेल, यहाँ पे आइन और कानून को तोड़ने का खेल, यहाँ पे अपना इदारों को तोड़ने का खेल जो है हम किसी को अब खेलने नहीं देंगे। ये मेरा, कम से कम मेरा तो ये फैसला है। इसकी वजह से अगर मैं मुजरिम बनता हूं तो मैं 100 दफा इसका मुजरिम बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ की मुसल्लमा सियासी सोच, राय, पोजीशन, जिसका बरमला इजहार वो मुख्तलिफ मौक़ों पे करते रहे इक़्तिदार में आने से पहले, और अगर हम आप देखें तो इक़्तिदार में आने के बाद मिनवन ऐसी सिचुएशन नहीं तो कम बेश इस किस्म की सूरत हाल का उनका सामना रहा है, और वो इस हवाले से गुफ्तगू भी होती रही है। उनके पार्टी के मुख्तलिफ लोग करते रहे हैं, चाहे वो धरने का ज़माना हो, चाहे वो भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से मामलात हों या कौमी सलामती के मामलात हों, इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आते रहे हैं सिविल क़यादत के भी और फ़ौजी क़यादत के हवाले से। तो ये बैकग्राउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उस वक्त जबकि बहुत अहम फैसला होने वाला है फ़ौज की आला क़यादत के मुस्तक़बिल के हवाले से। और ये बैकग्राउंड के सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जमहूरी हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को फ़ैसले करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। ये सिर्फ जनाब नवाज शरीफ की राय नहीं है, पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जमातों के तमाम कायदीन ऐसा लगता है कि इस मामले में जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में जब आप कमजोर हो रहे हो तो हम आपके शाना बशाना खड़े रहना चाहते हैं। हमें पता है मुल्क क्या है, हमें पता है मुल्क की कीमत क्या होती है। हम समझते हैं कि ये धरती क्या है, हम समझते हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। कोई भी आदमी जो जमहूरियत को फॉलो करता है कभी किसी सूरत एक मिलिट्री रूल को बैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जमहूरियत की निगेशन है। सिर्फ जब एक सिविलियन गवर्नमेंट रिक्वायर करती है, आइन के अंदर है कि अगर केओस होता है या कोई फ्लड आता है या कुछ होता है तो वो फिर फौज को रिक्वेस्ट करती है आके मदद करे। बिल्कुल हुकूमत के अंदर कोई रोल नहीं होगा, फौज का कोई हुकूमत के अंदर रोल नहीं है। फौज मार्शल लॉ ला चुकी है, मुल्क को नहीं चला सकी। फौज इस वक्त पूरे हमारे जो फाटक का इलाका है उसमें फौज मसरूफ़ है। खुदा के लिए इस फौज को सरहदात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिज़र्व रखो, इसको आम लोगों के साथ लड़ाने के लिए फ़ारिग मत करो। ये हमारे इदारे की तबाही का सबब है। Everything must originate from here. और ये दाखिला पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी सब यहाँ से ओरिजिनेट होगी। हम एतमाद में लेंगे आप, अगर एतमाद में हम आप नहीं लेंगे फिर आप जाने अपना काम जाने। पाकिस्तान ये जंग नहीं जीत सकता है, न कर सकता है जब तक तमाम पॉलिसियां इस हाउस से ओरिजिनेट नहीं होंगी। इसके हदूद से अगर आप गए जनाब स्पीकर, फिर फेडरेशन को रखना, फेडरेशन को वो करना जनाब स्पीकर बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत अहम माहौल है, बहुत अहम बैकग्राउंड है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपके सामने ये पूरा पस मंज़र पेश किया, मौजूदा बहस को पेश किया। इस वक्त ये गुफ्तगू हो रही है और बहुत अहम मामला है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ अपने टेन्योर का इंतहाई अहम फैसला करने जा रहे हैं। इस हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट जो बिल्कुल इस माहौल से जुड़ी नज़र आती है, इसका हम जिक्र करेंगे वक्फे के बाद, जिसमें हम 2 अहम खबरों की बात करेंगे जो गुज़िश्ता 48 घंटों में सामने आई हैं, जिसमें मुकालमा सामने आया है, मुबैना मुकालमा सामने आया है पंजाब के वज़ीर आला का डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साथ और सिंध के वज़ीर आला का आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के साथ है। इन खबरों की बात करेंगे, इसकी तरदीद भी हुई है एक छोटे से वक्फे के बाद। जैसे अपने इस प्रोग्राम में हमने मुसलसल आपको आगाह किया कि इस वक्त बहुत अहम और दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे भी। उसका पूरा बैकग्राउंड हमने आपको बताया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से जारी बहस है, कलीदी फैसला साजी, खारजा पॉलिसी की, नेशनल सिक्योरिटी की कहाँ होनी चाहिए, उस हवाले से बहस। और फिर ये मौका कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ को अपने टेन्योर का सबसे अहम फैसला करना है, जिसमें उन्होंने फ़ौजी क़यादत के मुस्तक़बिल के हवाले से और नई अपॉइंटमेंट्स के हवाले से फैसला साजी करनी है। इसी हवाले से बहुत अहम खबरें भी सामने आ रही है, दिलचस्प खबरें जो पिछले 48 घंटों में सामने आई है। आज एक बड़ी खबर सामने आई है, डॉन के सफ़े अव्वल पे खबर शाया हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि सियासी क़यादत ने फ़ौजी क़यादत को मुतनब्बे किया है कि अगर मुल्क में मुसल्लह जिहादी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो पाकिस्तान तन्हा होता जाएगा। इस हवाले से इस खबर में दावा किया गया है जो डॉन के
ممتاز ایڈیٹوریل رائٹر سیرل المیڈا نے لکھی ہے کہ سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے بریفنگ میں کہا کہ پاکستان پر عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ جیش محمد، لشکر طیبہ اور حقانی نیٹ ورک جیسے گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ رپورٹ میں بڑی دلچسپ انداز میں یہ بات بیان کی گئی کہ پیر کے روز اسلام آباد میں جس اجلاس میں یہ بات ہوئی، وہاں پہ فوج اور سیاسی قیادت کے اس اجلاس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر سے دو ٹوک لہجے میں شکایت کی کہ سویلین حکومت نے جب بھی مسلح جہادی تنظیموں کے خلاف کارروائی کی تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آڑے آئی اور ان کو رہا کروا دیا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اجلاس کے شرکاء یہ بات سن کر دنگ رہ گئے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اجلاس میں کشیدگی پیدا ہونے پر کہا کہ اس قسم کی پالیسیز ماضی میں ریاست کی طرف سے اختیار کی گئی ہیں اور ہم سب اس کے لیے اجتماعی طور پر ذمہ دار ہیں۔ اس حوالے سے بات بھی سامنے آئی کہ ISI چیف نے اس کا بھرپور جواب بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے ایک پالیسی بنی ہے جس میں کہ ISI چیف اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنرل جنجوا مختلف صوبائی دارالحکومت کا دورہ کریں گے اور اس حوالے سے واضح حکومتی پالیسی پہنچائیں گے کہ ہر شخص کو جو کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی میں ملوث ہے، اس کا تعلق چاہے کسی گروپ سے ہے، اسے گرفتار کیا جائے۔ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، مگر اس میں اہم بات یہ ہے کہ اسے بھرپور طریقے سے اس کی تردید جاری کی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ خبر من گھڑت ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ خبر غلط ہے۔ اس کے علاوہ سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے بھی بات کہی ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن ڈان اخبار کے انتہائی ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں کہ یہ خبر مکمل چھانبین کے بعد اور مکمل اس تصدیق کے بعد حاصل کی گئی اور جاری کی گئی۔ ایک تجربہ کار صحافی کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ خبر کی تردید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خبر ہر صورت میں غلط ہے۔ خبر کی تردید تو بہرحال ہوتی ہے، لیکن خبر ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خبر بالکل درست ہے یا یہ خبر بالکل غلط ہے۔ اس سے قبل ایک اور بات سامنے آئی تھی اور وہ تھی اخبار دی نیوز میں، جس میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ جو اسلام آباد میں اجلاس ہوا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، جس میں چاروں وزراء اعلیٰ شامل تھے اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور DG ISI وغیرہ بھی تھے، وہاں پہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بڑی دلچسپ بات کی اور انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھا کہ سندھ میں یہ بات عام ہے، کراچی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کو دراصل آرمی یا رینجرز یا اس کی انٹیلیجنس فوج کی انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے یا سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ چیز وہاں پہ پوچھی گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کی بھرپور تردید کی، انہوں نے کہا یہ تاثر بالکل غلط ہے اور یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اور اگر ضرورت پڑی تو اس کے لیے باقاعدہ بیان بھی جاری کر دیا جائے گا۔ دو مختصر خبریں ہیں، نیوز کی خبر کی تردید نہیں کی گئی ہے لیکن یہ پورے ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک جانب ایک وزیر اعلیٰ مبینہ طور پہ دہشت گرد یا انتہا پسندی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اور اس حوالے سے فوجی اداروں سے سوالات کر رہا ہے، سخت سوال کر رہا ہے۔ دوسری جانب سیاست میں مداخلت کے حوالے سے ایک وزیر اعلیٰ فوج کے سربراہ سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ خصوصی اور سینئر تجربہ کار صحافی جناب شاہزیب جیلانی۔ بہت بہت شکریہ شاہزیب جیلانی صاحب، آپ نے دونوں خبریں دیکھی، آپ کا کیا تاثر تھا ان دو خبروں کو دیکھنے کے بعد؟ دیکھیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں سول ملٹری عدم توازن ہمارے اکثر مسائل کی جڑ ہے، تو یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ رہا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں بھی کئی مواقع پہ ہمیں یہ دیکھنے میں آیا۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تھنکنگ ہے، ایک ریئلائزیشن ہے ملٹری سرکلز میں کہ لشکر طیبہ، جیش محمد، یہ گروپس جو ہیں یہ اب لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو آپ چیریٹی ایکٹیویٹیز میں ڈال دیں، مین اسٹریم میں لے آئیں، ان کو غیر مسلح کریں، اس پر ایک موو ہے۔ لیکن یہ اجلاس کے اندر کیا ہوا یہ سیرل ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعی اس لہجے میں بات ہوئی۔ میرے خیال سے اگر فوج کو اپنا ڈائریکشن چینج کرنا ہے ان معاملات کے حوالے سے تو فوج کو کھلے عام اگر بدنام کیا جائے گا تو وہ ڈیفینسو پوسچر لیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب فوج نے ڈائریکشن چینج کیا ہے لانگ رننگ پالیسیز کا اس میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں اور شاید لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ گفتگو ہونا تو کوئی بات نہیں ہے، ہر طرح کی بات ہونی چاہیے، لیکن وہ میڈیا میں آ جانا اور پھر ظاہر ہے کہ پھر کوئی شریک ہی بتاتا ہے، ہم اپنے تجربے سے بتا سکتے ہیں کہ وہیں بیٹھا ہوا کوئی آدمی جو ہے وہ میڈیا کو جا کے بتاتا ہے، اس نے جو ہے یہ ایک ماحول کو گندا کر رہی ہے بات۔ ٹائمنگ بھی بہت گڑبڑ ہے۔ آج پورا دن اس خبر کا چرچا رہا، سوشل میڈیا پہ رہا، لیکن بھارت میں خاص کر کے رہا، اور وہاں پہ ٹھیک ہے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اس بات کو۔ تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی اس انداز میں گفتگو ہوئی ہوگی اس اجلاس میں، لیکن اگر ایسا ہے کہ سول ملٹری میں ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ ان گروپس کو بھی ٹیکل کرنا ہے ورنہ بات نہیں بنے گی، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور یہ ہمیں عمل میں پتہ چل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ شاہزیب جیلانی ہمارے ساتھ ہیں۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں۔ ایک شخصیت جو کہ واقعی اس پہ بہت کھل کے بات کر سکتی ہے، وہ ہے سابق چیف آف آرمی اسٹاف اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف، جو کہ ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
بہت اہم موقع ہے، بہت اہم وقت ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت کے حوالے سے۔ پاکستانی فوج میں بہت کلیدی تبدیلیاں وزیر اعظم نواز شریف کرنے جا رہے ہیں یا اس حوالے سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ خطے کی صورتحال ہے، لائن آف کنٹرول کی سچویشن ہے، اور اس موقع پہ ایک بار پھر بھرپور بحث جاری ہے سول ملٹری کے درمیان تعلقات اور اس حوالے سے کلیدی خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر فیصلہ سازی، کلیدی فیصلہ سازی منتخب حکومت کے پاس ہونی چاہیے یا جی ایچ کیو کے پاس، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور انتہائی تجربہ کار شخصیت ان معاملات میں، اور پاکستان کے حالات پر اب بھی بڑی گہری نظر ہے۔ پاکستان کے سابق صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آج کے سارے دن کی ڈیولپمنٹس آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے۔ اس میں ایک اہم چیز جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ ایک بار پھر ایک گفتگو ہے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے، اور ایک بار پھر لگتا ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے، اور تاثر یہی ہے کہ کلیدی جو کرٹیکل فیصلے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے، فورن پالیسی کے، فوج کی اس پہ فوج کی گرفت ہونی چاہیے یا سول کی گرفت ہونی چاہیے، منتخب حکومت جمہوری حکومت کی گرفت ہونی چاہیے، یہ تاثر آپ تصور کرتے ہیں کہ اس پہ مکمل طور پہ فی الحال فوج کی ہی گرفت ہے؟ یہ صحیح طریقے سے چلے ملک تو سول کی گرفت ہونی چاہیے تمام مسئلوں پہ، لیکن پرابلم جب ہوتا ہے جب سول کی گرفت نہیں ہوتی ہے، وہ پالیسیز کلیئرلی اننسیٹ نہیں کرتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، اسٹریٹجی نہیں بناتے ہیں، نیچے اپنی پالیسیز نیچے دیتے نہیں ہیں، تو پھر نیچے والے سب وہ اپنے اپنے راستے پہ چلتے ہیں، تو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان کو کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پہ سویلین لیڈرشپ کی اور منتخب حکومت کو یہ فیصلے کرنے چاہیے، یہ اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے؟ بالکل کمپلیٹلی۔ دیکھیں حکومت چلانا، جب بھی میں کہتا ہوں حکومت چلانا، اور وہ بھی پاکستان جیسی حکومت، ملک کی حکومت چلانا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی ڈائیورسٹیز ہیں، تمام شعبے ہیں جس میں انٹیلیجنس، جس میں فوج، بالکل سول حکومت کو چلانا چاہیے، لیکن اس کا بڑے تقاضے ہیں، اس کے آپ میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے، آپ کی کوئی پالیسیز اور اسٹریٹجیز بنانے کی قوت ہونی چاہیے، اور اس کو نیچے کی طرف امپلیمنٹ کروائیں پھر۔ اچھا جنرل صاحب، اس وقت بڑی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اور وہ یہ کہ جنرل راحیل کی جو ٹرم ہے اپنی وہ ختم ہونے والی ہے، 50 دن رہ گئے، اور اب پرائم منسٹر کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا یہ رہا ہے کہ پچھلے 15 سال میں ہمارے پاس 2 چیف آف آرمی اسٹاف رہے، 9 سال آپ چیف آف آرمی اسٹاف رہے، 6 سال جنرل کیانی چیف آف آرمی اسٹاف رہے، اور ظاہر ہے کہ یہ 15 سال میں 2 آرمی چیف ہونا، اور اس سے پہلے کی بھی ہماری ہسٹری کوئی اسی قسم کی ہے۔ آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ فوج کے لیے یہ کیا چیز بہتر ہے کہ ایک آرمی چیف اپنی ٹرم مکمل کرے، وہ عزت سے ریٹائر ہو، اور پھر دوسرا آرمی چیف آئے اور پھر اس کو اپنی نئی سوچ کے نئی ویژن کے ساتھ آگے لے کے چلے؟ ذاتی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں فوج کے لیے بہتر کیا ہے؟ نارمل حالات میں تو نارمل ٹینیور جو بھی ہے اسی کے مطابق چلتے رہنا چاہیے۔ گو کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ٹینیور ہے 3 سال کا وہ کم ہے، ڈیفینیٹلی 3 سال ایک دم گزر جاتے ہیں، تو لہٰذا 3 سال میں ضرور اضافہ ہونا چاہیے، میرا یہ خیال ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سب سے پہلے پاکستان دیکھیں، پاکستان کی اہمیت ہے۔ اگر پاکستان کوئی ایسا کرٹیکل سچویشن دور سے گزر رہا ہے اور اس میں فوج کا کچھ رول بنتا ہے اور چیف کا بن رہا ہے، تو ایسی بھی ہمیں کوئی اٹل قسم کی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس وقت کے لیے موضوع یہی ہے کہ موجودہ چیف رہے تو ان کو رہنا چاہیے۔ لیکن جنرل صاحب تو پھر تو یہ حالات جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 18 سال کی یہ اب 18واں سال ہے، آپ نے جب ٹیک اوور کیا تھا اس وقت سے لے کے بھی 18واں سال ہے، تیسرے چیف ہیں یہ اپنی ٹرم پوری کر رہے ہیں۔ یہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو نئے جو سکسیسر آئیں گے ان کے، وہ ظاہر ہے کہ ایک 4 سال پرانے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، وہ مکمل طور پہ تیار ہیں، وہ ہر چیز کی فوج سے آگاہ ہیں، وہ ہر لمحے ہر چیز کو خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں چلا پائیں گے، اور جو ایگزسٹنگ چیف ہے صرف وہی چلا سکتے ہیں؟ یہ ہماری ایک شارٹ کمنگ نہیں ہے ہمارے سسٹم کی، اگر ہم یہ دنیا کو میسج دیں یا ہم خود یہ اپنے لوگوں کو بتائیں؟ صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں بالکل
یہ تاثر نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسرے جو لیفٹیننٹ جنرلز آ رہے ہیں وہ کوئی کسی لحاظ سے کمزور ہیں. ایک سے ایک اچھا افسر پڑا ہوا ہے, سب میں قابلیت ہے, سب میں صلاحیت ہے, سب میں پیٹریوٹزم ہے, لیکن ادھر کچھ اس سے زیادہ ضرورت ہے, کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ جو بھی نیا آئے گا اس کے پتہ نہیں ہے کیا ان کی سوچ کس طرف ہوگی اور کتنا وہ تھوڑا بہت ٹائم تو لگائیں گے, کچھ ایڈجسٹمنٹ پیریڈ جسے کہتے ہیں. ابھی ایک چیف بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل ساری چیز کو سمجھ لیے انہوں نے, اور وہ اس کو پاکستان کی جو صورتحال اس کے ٹوٹل کمپلیٹ مکمل طور پہ ان کی سمجھ ہے, وہ ان کے گرفت میں ہے. تو لیکن جنرل صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنرل راحیل شریف کا جو ٹرم ہے اس نے پاکستان کو ایک بھرپور کامیابی دی ہے, اور ان کا نام ہمیشہ ایک ذری باپ کے طور پہ رہے گا, لیکن کہ اگر وہ اپنے وقت پہ ریٹائر ہو گئے, اگر وہ پھر انہوں نے ایکسٹینشن وغیرہ لی, اور پھر یہ دوسرے ادارے بھی کر سکتے ہیں نا, چیف جسٹس آف پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت 40 بہت اہم کیسز ہیں, ملک کا مستقبل کا اس کا تعلق ہے, میں 1 سال ذرا اور اس کو نپٹا لوں, یا حکومت کہے کہ آپ 1 سال اس کو اور چلائیں, چیئرمین نیب کو کہیں کہ بھائی آپ نے بڑی اچھی چیزیں شروع کر دی ہے, اب آپ 1 سال اور ذرا کریں, اس کو کنکلوڈ پہ پہنچائیں. تو یہ نظام تو ملک میں چلتے رہتے ہیں, مسائل تو چلتے رہتے ہیں, اس طرح سے ایک انفرادیت اور شخصیت کی بنیاد پر کیسے ہمارے معاملات چلیں گے, ہمارے ادارے شخصیات پہ کیسے آگے بڑھتے رہیں گے؟ نہیں, ہمارے ملک میں شخصیات کی تو بہت اہمیت ہے, there is no doubt, پرسنالٹی اورینٹڈ ہیں ہم, تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہر چیف جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا راحیل صاحب جنرل راحیل کا ہو گیا ہے. اب جب ان کی یہ پاپولیرٹی گراف اتنی اونچی ہے ملک میں, عوام میں, فوج میں, اور انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ہے ہو گئی ہے ان کی, جو ہر چیف کی نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ان کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اچھا جل صاحب ایک اور پلیز یہ بات بتا دیجئے گا کہ آپ کی پاکستان سے روانگی ہوئی تھی میڈیکل کنڈیشن پہ, اور یہاں پہ یہ خبریں آ رہی ہیں مسلسل کہ آپ کی میڈیکل کنڈیشن ماشاءاللہ بہتر ہے اور آپ کی ایکٹیویٹیز کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ خود بتائیے نا کہ اس وقت آپ کی میڈیکل کنڈیشن کیسی ہے, آپ ٹریول کر سکتے ہیں, پاکستان واپس آ سکتے ہیں, کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں میری میڈیکل کنڈیشن بالکل کوئی ایسی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ میں بیڈ ریڈن پڑا ہوا ہوں اور میں ہل نہیں سک رہا ہوں. میں فٹ ہوں, لیکن مجھے پرابلم ہے جو کراچی میں بھی یہ ایگزامینیشن ہوئی تھی میری, سی ٹی سکین ہوا ہے, ایم آر آئی ہوا ہے, اس میں ایک فریکچر, ہیئر لائن فریکچر ڈیٹیکٹ ہوا تھا, اس کا کوئی علاج چاہیے, اس کے لیے میں یہاں آیا ہوں. اس کا وہ ایم آر آئی میں نے کروا لیا ہے, وہ میرے خیال میں 1-2 دن میں مجھے نتیجہ بھی مل جائے گا. پھر دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ ادھر آنا چاہیے کچھ عرصے میں دوبارہ چیک کے لیے, اور پھر فائنل اس کا علاج جو ہے جو پہلے مجھے ڈاکٹروں نے وہاں. بالکل, بہت شکریہ سر. جنرل پرویز مشرف ہمارے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ ناصر.